My great listeners, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. Now I am starting the lecture number 1 of Management Science. This lecture will be consist on 20 to 30 minutes. The lecture will be consist in mixed up language of Urdu and English. As you know that I have introduced myself and my channel with the name of Polka Entertainment in earlier discussion about management process and organization. So today we will discuss about the area of manager and management process and organizational functions and organizational culture and organizational structure. आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो मैनेजमेंट के ही एरियाज़ हैं. मैनेजर, मैनेजमेंट प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शंस एंड ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर्स और ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. हमारा जो आज का जो लेक्चर है वो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल होगा. जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है, we had proved already and defined about manager, management process and organization. And we defined that the manager is the someone who work individual or through the people to achieve the organizational goals, objectives and aims. We had defined also that management is the process of manager in organization to get organization goals and objectives with efficiency and effectively. जैसा कि हम पहले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं इस हवाले से, और हमने हिस्ट्री से, तारीख़ के एतबार से और तारीख़ के मामलात से हमने जो अख़ज़ किया था मैनेजमेंट के हवाले से, उसी तारीख़ को दोहराते हुए हमने मैनेजर को डिफ़ाइन किया था, जैसा कि मैंने आपको डिफ़ाइन करके बताया, और इसी तरह हमने मैनेजमेंट को भी डिफ़ाइन किया था. So we had defined of the organization in earlier lectures that two or more than two persons work together for common purpose is called organization और ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस. और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ऑर्गेनाइजेशन क्या चीज़ है, ऑर्गेनाइजेशन को हम किस तरह डिफ़ाइन करते हैं, और ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस क्या है, फंक्शंस क्या हैं. बट नाउ वी विल डिस्कस एंड लर्न about organizational structure and culture. So we will focus on organizational structure. First of all, we will learn about the organizational structure, that what is the organizational structure. An organizational structure defines
how activities, tasks, allocation, coordination, and supervision are directed towards the organizational objectives, goals, and aims. Organizational structure क्या है? यानी वो प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का, या वो एक्टिविटीज़ या वो टास्क जो कि वर्कर्स या स्टाफ या एम्प्लॉइज़ या मैनेजर मिलकर परफॉर्म करते हैं और किसी मेथडोलॉजी बेस को फॉलो करके परफॉर्म करते हैं, किसी डायरेक्टर के अंडर डायरेक्शन बेस पे परफॉर्म करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन को के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स या एम्स हैं, मकासद हैं, वो अचीव कर लेते हैं. तो ये जो रिसोर्सेज हैं ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहलाता है. द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर affect the organizational operation and provide the way and foundation on which organizational system operate its functions through division of the task and responsibilities to achieve of target goals and aims and strategic plan of organization. But we will discuss in upcoming lecture about the strategic plan, that what is the strategic plan. As you know, I mentioned here about the strategic plan, but now we are learning about organizational structure. As you know that we describe the word of division of the task. So now we discuss what is the division of the work. ये जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर ऑर्गेनाइजेशन गोल अचीव करने के लिए जो डिपार्टमेंटलाइजेशन की जाती है, मिसाल के तौर पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, HR यानी ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट, तमाम डिपार्टमेंट्स मिलकर काम परफॉर्म करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस को सही तरीके इस्तेमाल करके ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव किया जाए. तो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए हम हर डिपार्टमेंट को काम डिवाइड कर देते हैं. हर डिपार्टमेंट का अपना अपना प्रोजेक्ट और अपनी अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. हर डिपार्टमेंट का हेड ऑफ डिपार्टमेंट अलग है और हेड ऑफ डिपार्टमेंट एक शख्स के अंडर काम करता है जो कि मैनेजर कहलाता है. तो जब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की, जैसा कि हम आम ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के अंदर जब हम देखते हैं, ये काम करते हैं या वर्क करते हैं, आपने यकीनन देखा होगा कि सीईओ के अंदर कुछ डिपार्टमेंट और होते हैं, जैसा कि मार्केटिंग ऑफिसर चीफ ऑफ मार्केटिंग ऑफिसर होता है, चीफ ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफिसर होता है, या इसी तरह उनके अंडर जो काम करते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, और हर डिपार्टमेंट का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अलग से है. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो इंफॉर्मेशन या इंस्ट्रक्शंस दे रहा होता है वो
مینیجر کے تھرو دے رہا ہوتا ہے. بورڈ آف ڈائریکٹر کمیونیکیٹ کرے گا مینیجر کے ساتھ, اور ہر ڈپارٹمنٹ کا مینیجر الگ الگ سے ہائر کیا جاتا ہے. مینیجر جو آگے کمیونیکیٹ کرے گا امپلائیز کے ساتھ, وہ سپرویژن کے تھرو کرے گا. تو یہ جو چین آف کمانڈ سسٹم ہے, یعنی سی ای او, چیف آپریٹنگ یا چیف ایگزیکٹو آفیسر, پھر چیف آپریٹنگ آفیسرز, پھر بورڈ آف ڈائریکٹرز, اس کے بعد مینیجر, پھر سپروائزرز, امپلائیز یعنی ورکرز. جب یہ سب لوگ آپس میں مل کے کام کرتے ہیں, کسی بھی ٹاسک کو کمپلیٹ کرتے ہیں یا کسی پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرتے ہیں, یہ جو ڈویژن آف دا ورک ہے, یہ اسٹرکچر آف آرگنائزیشن کا حصہ ہے. سو the division of the work main advantage is independent operational and communication flow. The every person perform their task with efficiency and effectively to achieve organization goal. So we can say every department and organizational division structure communicate with each other through the channel of information. Every head of department performs his responsibilities through resources using provided by organization. جتنے بھی ہمارے ڈپارٹمنٹ بنائے جاتے ہیں یا آرگنائزیشن جو اسٹرکچر بنایا گیا ہے اور ان کے انڈر ڈپارٹمنٹلائزیشن کی گئی ہے, یہ ڈپارٹمنٹلائزیشن تمام کی ذمہ داریاں الگ الگ ہیں, سب کی رسپانسبلٹی الگ الگ ہے, لیکن جو ورکنگ میتھڈولوجی یا ورکنگ پروسیجر ہوگا وہ کامن ہوگا. اور جو آرگنائزیشنل اسٹرکچر ہے یا ان کا جو آبجیکٹیوز ہوں گے وہ کامن گول کو اچیو کرنے کے لیے پرفارم کیے جائیں گے. ایوری ڈویژن آف ڈپارٹمنٹلائزیشن پرفارم انڈر ون پرسن which is called manager or the manager of department. تو ہر آرگنائزیشنل سسٹم کے اندر جتنے بھی پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہے, ہر آرگنائزیشنل کا جو ہیرارکی مینجمنٹ سسٹم یا اسٹرکچر آف دا مینجمنٹ ان کی اسٹریٹجک پالیسی کے مطابق ہوتا ہے, اور ہر آرگنائزیشن کا ہیرارکی مینجمنٹ سسٹم الگ الگ سے ہے, اور ہر آرگنائزیشن کا جو سسٹم ہے اسٹرکچر آف آرگنائزیشن وہ سیم نہیں ہوگا. So complete information about the strategic goals and objectives are flow through hierarchy of management and chain of command. تو گولز کے بارے میں جو اسٹریٹجک گولز آرگنائزیشنل سسٹم کے اندر آپریٹ کر رہا ہوتا ہے, ان کا جو انفارمیشن سسٹم ہوتا ہے وہ چین آف کمانڈ اور ہیرارکی آف مینجمنٹ کے تھرو گزرتا ہے. کیونکہ ورکرز یا امپلائیز کو نہیں پتہ کہ وہ جو کام کرنے لگے ہیں ان کا ٹارگیٹ کیا ہے, گولز کیا ہیں, کرنے کیا والے ہیں, کیسے کرنا ہے, کتنے دوران یا کتنے وقت میں ہم نے اپنا ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے. تو ان سب کو جو مینیج کرنے والا شخص ہوتا ہے وہ مینیجر ہے. مینیجر کو جو انفارمیشنز آتی ہیں وہ بورڈ آف ڈائریکٹر ہے,
اور بورڈ آف ڈائریکٹر کو جو انفارمیشن ملتی ہے اسٹریٹجک مینجمنٹ پالیسی کے بارے میں، وہ چیف آپریٹنگ آفیسر یا چیف ایگزیکٹو آفیسرز ہوتے ہیں. تو جو ہماری انفارمیشن ٹریولز کرتی ہیں ان کے 3 میتھڈز ہیں. So, the communication and information travels through 3 manners or 3 methodologies. That's called as upstream, downstream, and horizontals. The information goes from manager to workers or employees. This is called downstream. ایسی انفارمیشن جو کہ آرگنائزیشن کے آبجیکٹیوز کے بارے میں ہوں گی، جو کہ ہمارے آرگنائزیشنل آپریشنل سسٹم میں گردش میں ہوں گی، وہ انفارمیشن جو بورڈ آف ڈائریکٹر سے مینیجر کے تھرو، مینیجر سے ہمارے سپروائزر کی طرف، اور پھر آرگنائزیشن سپروائزر کے بعد وہی انفارمیشن ٹریول کریں گی آرگنائزیشنل ورکرز اور امپلائیز کی طرف، تاکہ انہیں معلوم ہو کہ ان کا مقصد کیا ہے، کامن گول کیا ہے، وہ کرنا کیا چاہتے ہیں، یا کون سی میتھڈولوجی یا تھیوری کو یوز کر کے وہ اپنے آبجیکٹیو کو ود ان ٹائم شیڈیول اچیو کر سکتے ہیں. سو اف انفارمیشن گوز فرام امپلائیز ٹو دا مینیجر آف آرگنائزیشن، after that these information travel to the board of directors and chief operating officers and chief executive officers. This method is called upstream. Upstream information system. اور اگر جو انفارمیشن، جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ سب لوگوں کو یا سب تمام اسٹوڈنٹس کو اس حوالے سے ذکر کیا تھا کہ فیڈ بیک از دا مین پاورفل ٹول فار مینیجر ڈیسیجن میکنگ پروسیس. اور جو فیڈ بیک، کیونکہ میں نے پہلے بھی آپ سے یہ بات ذکر کی تھی کہ کوئی بھی آرگنائزیشن فلاپ اس وقت ہوتی ہے، کلوز وائنڈ اپ اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے فیڈ بیک کی طرف سیریسلی طور پہ توجہ نہیں کرے گی. اور یہ جو فیڈ بیک کہاں سے ملتے ہیں، اس کا ایک پروسیس اور سائیکل ہے. ورکرز، امپلائیز اور دا اسٹاف، دوز آر ورکنگ ان آرگنائزیشن to get the objective for organization or the goal, we can say that these people are called consumer or customer also. کیونکہ جب ہماری پروڈکشنز یا پروڈکٹ ہم تیار کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی آرگنائزیشن، جب ہم ایز اے مینجمنٹ، آپ مینیجر ہیں، ہم سب مینیجر ہیں، جب ہم پروڈکشن یا پروڈکٹیویٹی تیار کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو انفارمیشن آتی ہیں فرام دا سپلائر اور فرام دا کنزیومر اور دا کسٹمرز، تو یہ جو انفارمیشن سپلائر سے مارکیٹ کی جو انفارمیشن ہوں گی، یعنی ڈیمانڈ، کیونکہ یہ ایک الگ سے پروجیکٹ ہے، یہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. کنزیومر، کسٹمر کی جو ڈیمانڈز یا جو فیڈ بیک ہے وہ سپلائر کے تھرو
ہمارے مینجمنٹ سسٹم تک پہنچتا ہے. اور یہ جو میں نے بات کی ہے کہ امپلائیز یا ورکر یا اسٹاف کس طرح کنزیومر یا کسٹمرز ہیں, کیونکہ جو پروڈکٹیویٹی ہم پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں وہی ہم لوگ بھی خود پرچیز بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو بزنس از دا سیم ٹو لائف سائیکل. تو جو پروڈکٹ ہم مارکیٹ سے پروڈیوس کرتے ہیں, پروڈکٹ مارکیٹ سے ہم ریسیو کرتے ہیں, پرچیز کرتے ہیں, اگر اس پروڈکٹ میں کوئی فالٹ پایا جائے یا اس کی کمپلینٹس آنی شروع ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ امپلائیز یا ورکرز یا اسٹاف کیونکہ اس سوشلزم سسٹم کا حصہ ہے تو یہ خود بھی اس چیز کو آبزرو کر رہے ہیں کہ ہماری آرگنائزیشن کی جو پروڈکٹ ہے یہ پروڈکٹ کسی اعتبار سے مارکیٹ میں کسی کرائسس کا شکار ہے. تو یہ جو انفارمیشن ورکرز یا امپلائیز کے ذریعے سے مینیجر یا بورڈ آف ڈائریکٹر تک پہنچتی ہے اور یہ یہاں سے انفارمیشن جس طرح کہ سپروائزر ہے, سپروائزر کے آس پاس سب ورکرز کام کرتے ہیں اور ورکرز آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں یا انفارمیشن ایک دوسرے سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں کہ ہماری جو پروڈکٹ ہے یہ مارکیٹ میں کرائسس کا شکار ہوئی ہے. ایسی انفارمیشن سپرویژن کے پاس پہنچیں گی اور وہی انفارمیشن آگے ٹریول کرتی ہوئی جائیں گی, یا پھر یہی انفارمیشن اگر سپروائزر کے پاس نہیں ہے تو یہی انفارمیشن ڈائریکٹ مینیجر کے پاس پہنچ جاتی ہیں. تو یہ جو انفارمیشن سسٹم ہے یہ سسٹم ڈیئر لسنرز, اسٹوڈنٹس and viewers, I hope you will have been learned about organizational culture. Now I will close here this lecture. If you want to learn more about organizational system, management process and managerial roles and decision making process, you will have to like and subscribe this channel Polka Entertainment so that you can receive the next upcoming lecture automatically even in your notification sections. We will see you again in next upcoming lecture about organization culture. So next we will discuss about organization culture. What is the organization culture? So thank you so much and Allah Hafiz.